السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا علیم یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سورہ یونس ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ سورہ ہود آج ہم شروع کریں گے۔ 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے اور سورہ ہود شروع ہو چکی ہے، تو سورہ ہود کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف، ٹوٹے ہوئے حروف، ان کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں۔ ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ جو اللہ حکمت والا ہے اور خبریں پہنچانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ حکمت ہے، اس میں حکمت بھری آیتیں ہیں اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، منہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، نذیر ڈر سنانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا۔ ڈر سنانے والا جو ایمان نہیں لے کے آتے، جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا عذاب کا اور قیامت کا، آخرت کا، جہنم کا، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وَإِن، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اور تمہیں بہت اچھا بدلہ دے گا، برتنا دے گا۔ برتنا ہوتا ہے متاعا حسنا، گزارنا، وقت، برتنا، استعمال کرنا، کسی چیز کا فائدہ اٹھانا۔ وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا، فائدہ اٹھانے کے لیے دے گا، برتنے کے لیے دے گا۔ کیا دے گا؟ یہ دنیا۔ الی اجل مسمی، ایک ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق، ایک جو وقت مقرر ہے انسان کی موت کا، تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا برتنا دے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، خوشحالی دے گا، کثیر فائدے، اور اگر اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار ہو تو درازی عمر اور کشائش رزق کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، یعنی جو اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو اچھا ہی دیا جائے گا۔ وَإِن تولوا، اور اگر منہ پھیرو، فإنی اخاف علیکم، تو میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور خوشخبری سناؤ۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اور اگر یہ تمام باتیں سننے کے باوجود، آپ سے آیتیں سننے کے باوجود اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الا، جان لو، انہم یثنون صدورہم، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے پردہ کریں۔ الا، جان لو، ہی نہ، جس وقت، یستغشون ثیابہم، یعلموا ما یسرون وما یعلنون، وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپنا اور ظاہر ہونا سب جانتا ہے، ان کا جو چھپا ہوا اور جو ظاہر ہے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو قضائے حاجت کرتے وقت بالکل ایسے دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے سینے ایسے نیچے کر لیتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ ایک حیا ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے ایسے چھپ کر کرنا ہے، یا فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں چلتی تھی۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بس ایک قضائے حاجت کا طریقہ ہے، آپ اسے نارمل قضائے حاجت کرو اور اس میں اتنا زیادہ نہ غلو نہ کرو اس چیز میں۔ اور پھر کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت تم لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہو تو جان لو کہ جب تم پورے کپڑے بھی پہن لیتے ہو تو مجھے تو تب بھی پتہ ہے تمہارا جو بھی چھپا ہوا ہے یا جو ظاہر ہے، بلکہ دلوں کے راز تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اتنی تنگی میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے مسلمان بولو براز یا مجامت کے وقت اپنے بدن کھولنے سے جو شرماتے ہیں وہ ان سے نہ شرمائیں۔ یہ آیتیں انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق جو اجازتیں ملی ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔
इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक वो तो दिलों की बातें जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ी, और ज़मीन पर कोई भी जो चलने वाला है, इल्ला मगर अलिल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह ही पर उसका रिज़्क़ है, अल्लाह ही के ज़िम्मे है उसको रिज़्क़ अता करे। व यअलमु, वो जानता है, मस्तक़र्रहा, उसका ठहरना, कि वो कहाँ ठहरता है, कहाँ रहेगा। व मुस्तौदअहा, और कहाँ वो सुपुर्द होगा, कहाँ वो ठहरेगा, और कहाँ मुस्तौदअहा, कहाँ वो सुपुर्द होगा, कहाँ वो दफनाया जाएगा। उसका ठहरना और उसका सुपुर्द होना अल्लाह को सब इल्म है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, सब साफ साफ बयान करने वाली किताब में लिखा गया है। व हुवल्लज़ी, वही वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्दा, जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा फरमाया। फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। वकाना अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था इससे पहले। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए। अय्युकुम ahsanu अमला, कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। यानी इस दुनिया को बनाने का मकसद, ज़मीन और आसमानों को बनाने का मकसद, तुम्हें पैदा करने का मकसद यही है कि तुम्हारे लिए आजमाइश है दुनिया, कि वो जान सके कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसूना मिन बादिल मौत, और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, अगर आप उनसे कहते हैं मबऊसूना, तुम्हें उठाया जाएगा, मिन बादिल मौत, मौत के बाद, लयकूलन्न, तो ज़रूर कहेंगे अल्लज़ीना काफ़रू, वो लोग जो काफिर हैं, इनकार करने वाले हैं, इन हाज़ा इल्ला सिह्र मुबीन, ये तो खुला जादू है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो ये तो खुला जादू है, मानने से इनकार कर दिया। वला इन अखरना अनहुमुल अज़ाबा, और अगर हम इनसे अज़ाब को मुअख्खर कर दें, इला उम्मति मादूदा, एक गिनती की मुद्दत जो है वो हटा दें, यानी कुछ अरसे के लिए उनसे अज़ाब को दूर कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको अज़ाब का बताते थे कि पुरानी कौमें भी हैं, जो पुरानी उम्मतें भी थीं, वो अपने नबियों पर ईमान नहीं लेके आती थीं, तो उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता था। तो वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम उनसे इस अज़ाब को कुछ मुद्दत के लिए हटा दें, ला यकुलुन्ना, तो ज़रूर कहेंगे, मैं यहबिसुहु, कि किस चीज़ ने रोका है, आना है तो आए, ताकि हमें यकीन आए कि कोई अज़ाब आएगा। यानी उनको कोई डर नहीं किसी चीज़ का, और वो आगे से बल्कि हठधर्मी दिखाते और कहते कि अगर अज़ाब आना है तो आ क्यों नहीं रहा, आए हमारे सामने। अला जान लो यौम यातिहिम, जिस दिन इन पर आएगा, लैसा मसरूफ़न अन्हुम, इनसे फेरा न जाएगा, वहा का बिहिम, और उन्हें घेरेगा, मा कानु बिही यस्तहज़िऊन, वही अज़ाब जिसकी ये हंसी उड़ाया करते हैं। वला इन, और अगर अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मज़ा दें, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर उसे इससे छीन ले, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो बड़ा ही नाउमीद होता है, बड़ा ही नाशुक्रा होता है। उसको चाहिए इंसान को कि जब अल्लाह ताला उसको कोई नेमत दे, कोई रहमत दे अपनी, तो वो इंसान उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आई या उसकी कोई नेमत छीन जाए, तो उसको चाहिए इंसान को कि सब्र करे, तब भी सब्र की हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान तो नाशुक्रा है, कि जब मैं उसको अपनी रहमत अता फरमाता हूँ तो बहुत खुश होता है, और जब उससे छीन लेता हूँ तो नाउमीद हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है, नाशुक्री के कलमात कहना शुरू कर देता है अल्लाह के साथ। वला इन अज़क़नाहु नमा, और अगर हम उसे नेमत का मज़ा दें, बाज़ ज़र्रा, उस मुसीबत के बाद, मस्सत हु, जो उसको पहुँची, उसको कोई मुसीबत पहुंची, उसके बाद जब उसको उसकी उस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं, ला यकुलन्ना ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, तो ज़रूर कहेगा कि बुराइयां मुझसे दूर हुई। यानी वो यही समझता है कि अब तो मैं खुशहाल हूँ। जैसे कोई एक गरीब इंसान, उसको दौलत मिल जाए, या कोई बीमार हो उसको सेहत मिल जाए, तो वो भूल जाता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो दोबारा ये चीज़ें छीन सकता है, दोबारा मैं उसी हाल में आ सकता हूँ। इन्नहु लफ़रीहुन फ़ख़ूर, लेकिन वो क्या करता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय बेशक वो खुश होने वाला और बड़ा ही शेखी मारने वाला है, बड़ाइयाँ मारना शुरू कर देता है, शेखी मारना शुरू कर देता है और तकब्बुर करता है। सब्र किया, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करते रहे, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। फ़ला अल्लाह का तारिकुम बाज़ मा यूहा इलैका, तो क्या जो वही आपकी तरफ होती है, इनमें से कुछ तुम छोड़ दोगे, वज़ाइकुम बिही सदरुका, और इस पर दिल तंग होगे, अन यक़ूलू, इस वजह से कि वो कहते हैं, लौला, क्यों नहीं, उनज़िला अलैहि, उतरा आप पर, कंजुन, कोई ख़जाना, उजा, या आया माहू मलकुन, आपके साथ कोई फ़रिश्ता। और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि क्या आप वही का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे इनको बताने के लिए, क्योंकि आप जब भी बताएंगे ये तो नाराज़ हैं, ये मज़ीद नाराज़ होते ही चले जाएंगे। आप जो बताते जाएंगे, जो अल्लाह ताला आपके ऊपर वही नाजिल फरमाएंगे, जब आप इनको बताएंगे तो ये पहले ही आपसे नाराज़ हैं, पहले ही नहीं चाहते कि आप इनको ये बातें बताएं। जब आप मज़ीद बताएंगे तो ये मज़ीद नाराज़ होंगे। तो इस बात से आपने अपना दिल तंग नहीं करना। तो क्या इस वजह से इनके ऊपर वही जो आपको आती है वो सुनाना छोड़ देंगे, रोक देंगे, या उसमें से कुछ नहीं बताएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इस वजह से, सिर्फ़ इस वजह से आप दिल तंग ना कीजिए कि वो कहते हैं कि आपके साथ कोई ख़जाना क्यों ना उतरा। अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो आपके साथ कोई ख़जाना क्यों नहीं उतरा, या आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। इन्नमा अंता नज़ीरुन,
آپ تو بس ڈر سنانے والے ہیں، واللہ اعلی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گھٹیا باتوں پر آپ توجہ نہ دیں، آپ ان سے اعراض کریں، اور آپ ان کی وجہ سے اپنا جو آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دعوت اور تبلیغ کا کام دیا ہے وہ آپ اپنا جاری رکھیں، ان کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ کہتے رہیں گے، اور پہلے بھی جو نبی گزر چکے ہیں ان کو بھی اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کا کام صرف ڈر سنانا ہے، اگر یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اس سے آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے بنا لیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے بنا لیا ہے قرآن، جو آ کے ہمیں سناتے ہیں، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فاتو بعشر سور مثلہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسی لے آؤ 10 صورتیں، مفتریات، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر یہ واقعی میرا بنایا ہوا ہے تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں، جس کی استطاعت ہو، ان سب کو بلا لو، اگر تم سچے ہو، اپنے شریکوں کو بلاؤ، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، اور سب مل کے اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود بنایا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، جب تم آگے سے یہ کہو گے تو اے مسلمانوں وہ جواب نہیں دے سکیں گے، لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مانو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں، اگر یہ کفار تم لوگوں کو آ کے کہتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں کہ یہ تو بنائی ہوئی کتاب ہے، یا یہ رسول اللہ خود بنا رہے ہیں اپنی طرف سے یہ کتاب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور جس کی تمہیں استطاعت ہے اللہ کے سوا سب کو بلاؤ جو تمہاری مدد کریں، اور پھر بنا کے دکھاؤ اس طرح کی صورتیں، اور اگر وہ تمہیں جواب میں یہی کہیں، کوئی جواب نہ دے سکے، ان کے پاس کوئی جواب موجود نہ ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ ہی کی طرف سے اترا ہوا علم ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ ان سے یہ کہیں کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ تم نہیں لا سکتے، تو کیا اب تم مانو گے؟ لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہم ایسی کتاب بنا ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں آرائش چاہتا ہے، وہ زینتہا، اور اس کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی اس میں کمی نہ ہوگی۔ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی آرائش چاہتا ہے، اسی کی زینت چاہتا ہے، اور اس نے آخرت کی طرف نظر ہی نہیں رکھی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو پورا پھل اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے رہے، جو دنیا میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں وہ بھی سب برباد گئے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے، کوئی اچھے عمل بھی کیے تھے نا، اس کا بدلہ بھی ان کو اس دنیا میں ہی مل گیا۔ اب یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا بہت اچھا کام کرتے ہیں، جانوروں کے بڑے خیال رکھتے ہیں، تو ان کو جو اعمال ہوتے ہیں نا ان کا بدلہ اس دنیا میں ہی ان کو مل جاتا ہے، تو وہ دنیا جو اچھی زندگی ان کو مل جاتی ہے وہ ان کا بدلہ وہی ہوتا ہے، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ان آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے ان لوگوں کا۔ آفمن کانا علی بینات من ربہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، یعنی جو پہلے ہی سراپا دیکھنے میں ہی اللہ کا نبی ہو، اس کی عادات اطوار سب اللہ کے نبی جیسی ہیں، اور چونکہ خود کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، جو فطرت سلیمہ پر تھے، جن کی عادات ساری انبیاء والی تھی، ایک تو ان کی یہ دلیل تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، اور اس کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی، فرشتے آئے وحی لے کر، تو یہ تو نور اعلیٰ نور ہو گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کی تھی وہ سٹیمپ لگ گئی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے قبل ان کے پاس موسیٰ کی کتاب تھی، امام و رحمہ، جو کہ امام تھی اور رحمت میں تھی، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گزر چکا، اس میں بھی رسول اللہ کی گواہی تھی، پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا منکر ہو، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ اچھا، کون سے گروہ؟ جو 2 گروہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان گروہوں میں سے اگر کوئی انکار کرے گا، قریش مکہ میں سے یا یہود میں سے، نصار میں سے، جو انکار کرے گا تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ ان کا وعدہ ہے، ان کو آگ میں ہی ڈالا جائے گا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس پر شک نہ ہو، اِنَّهُ الْحَقُّ، یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اگر کوئی جھوٹی گواہی دے نبوت کی تو اس سے بڑا کون ہے
گناہ گار، اس سے بڑا جاہل کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹی بات کہے کہ اللہ نے یہ کام کیا. جیسے کہ مرزا قادیانی، اس نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو وہ ایسے لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جھوٹے ہیں، اللہ پر بہتان باندھنے والے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فطرت ہی ایسی تھی انبیاء والی، اور پھر وحی کا آنا، فرشتوں کا آنا، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزات، اور پھر پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے کہ ہاں یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولا تھا. الا جان لو لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں، اس کے منکر ہیں، تبھی تو یہ سارے کام کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ تھکانے والے نہیں زمین میں، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وما کان لہ من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا کوئی ان کا اولیاء نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو ان کو اس عذاب سے بچا سکے. یضاعف لہم العذاب، اور انہیں عذاب پر عذاب ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ تھے وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی تھیں اور نہ ہی اس کی قدرت نظر آتی تھی. اولئک الذین خاسروا، وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنی جانوں کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ باتیں اس دنیا میں بناتے تھے وہ ان سے کھو گئیں. وہ جو جھوٹ ادھر گھڑتے تھے، جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے شریک اللہ کے ساتھ، وہ سب غائب ہو گئے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. لا جرم انہم فی الاخرۃ ہم الاخسرون، وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے. اولئک اصحاب الجنت، یہی جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے. کالاعمی والاصمی، جیسے کہ ایک اندھا اور ایک بہرا. والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا. جیسے ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی مثال اور ایک کافر کی مثال ایسے ہی ہے ان دو فریقوں کی، کہ ایک دیکھنے والا ہے اور ایک اندھا ہے، ایک سننے والا ہے اور ایک بہرا ہے. جو حق بات کو سنتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. اور جو اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ پاتا، وہ ایمان کے نور کو نہیں دیکھ پاتا، وہ اندھا ہے. اور جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ سننے والا ہے. اور جو نہیں سنتا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بہرا ہے. حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال ایک سی ہے؟ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ صدق اللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.